السلام علیکم پیارے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آئیے ایک اچھی سی کہانی سنتے ہیں مونا کی زبانی، بیمار کا حال۔ ندا بیٹا کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ، دادی اماں کی آواز آئی۔ دادی اماں میں اسکول کا کام کر رہی ہوں، ندا نے کہا۔ اچھا بیٹا۔ دادی اماں خاموش ہو گئیں، لیکن ان کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ کوئی ان سے باتیں کرے، مگر سب مصروف تھے۔ دراصل کئی دن سے دادی اماں کی طبیعت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام کو کہا تھا۔ دادی اماں کے لیے یہ ایک بہت مشکل کام تھا۔ جب وہ صحت مند تھیں تو اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھتی تھیں۔ بیمار پڑ کر وہ کمرے میں قید ہو گئی تھیں۔ گھر کے سب لوگ کاموں میں مصروف رہتے۔ ایک دن جب ندا اسکول سے آئی تو اس کی طبیعت خراب تھی۔ امی اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا کہ ندا اسکول سے کم از کم 2 روز کی چھٹی لے کر مکمل آرام کرے۔ اگلے روز ندا کا زیادہ تر وقت بستر پر گزرا۔ ندا کا دل اکیلے کمرے میں بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اس سے باتیں کرے۔ دوپہر کو علی اور ہیرا اسکول سے واپس آئے۔ امی نے سب کو کھانا دیا، ندا کو دوا پلائی اور لیٹنے کو کہہ کر چلی گئیں۔ شام کو ابو آئے، ندا کا حال پوچھا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ ندا نے سوچا، دادی اماں بیچاری کس طرح وقت گزارتی ہوں گی؟ ہم میں سے کوئی بھی تو ان کے پاس نہیں بیٹھتا۔ وہ ہمیں بلاتی بھی ہیں، لیکن کیوں نہ میں دادی اماں کے پاس ہی لیٹی رہوں؟ ندا سے اب بالکل لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ اسی بے چینی میں اسے دادی اماں کا خیال آیا اور وہ ایک ہفتے سے بیمار تھیں۔ یہ سوچ کر وہ دادی اماں کے کمرے میں آ گئی۔ دادی اماں نے اسے پیار کیا، اس کا حال پوچھا، اسے اپنے پاس لٹایا۔ اب دادی اماں کے ساتھ اس کا وقت بھی اچھا گزرنے لگا۔ دونوں باتیں کرتیں۔ دادی اماں ندا کو کہانی سناتیں، کبھی ندا بچوں کے رسالے سے کہانی پڑھتی۔ 2 روز میں ندا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ اسکول جانے لگی۔ اب ندا اسکول سے آتی تو دادی اماں کے ساتھ وقت گزارتی، انہیں اسکول کے قصے سناتی۔ ندا کی دیکھا دیکھی علی اور ہیرا بھی دادی اماں کے پاس بیٹھتے اور باتیں کرتے۔ دادی اماں بھی خوش رہتیں۔ اب وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہی تھیں۔ ہاں بھائی پیارے بچوں، کہانی سنی آپ نے؟ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے، انہیں کبھی بھی تنہا نہیں رہنے دینا چاہیے، کیونکہ جب ہم خود تنہا ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت اپنوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے دادی دادا، نانی نانا، اپنے والدین سب کا بہت خیال رکھنا ہے اور ان سے محبت بھی کرنی ہے، کبھی بھی اپنے بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد نئے نئے الفاظ کا ذخیرہ ملا، جیسے بستر، صحت مند، مصروف، پلائی، قید، بیمار، رسالہ، مشکل، دراصل، قصہ، بے چین، طبیعت، گھبرانا، ٹھیک، گزارتی، بیچاری، صحت یاب، مکمل، تیزی، کہانی۔ اس کہانی کو سننے کے بعد ہمیں ایک نصیحت بھی ملی ہے، سچ ہے سب کچھ نہیں کہانی، دادا دادی نانا نانی، گھر میں ان کے دم سے اجالا، سب موتی یہ ان کی مالا، لیکن کتنے تنہا تنہا، کس نے سمجھا کس نے جانا، سب مصروف بڑے اور چھوٹے، ختم نہیں پر کام یہ ہوتے، اچھے بچوں غور کرو تو
بات سنو اور بات کو سمجھو، وقت نکالو روز ذرا سا، نانی نانا دادی دادا، ان سے کرو کچھ اپنی باتیں اور سنو کچھ ان کی باتیں، ان کی باتیں راہ دکھائیں، ان کی دعائیں بات بنائیں۔ ہاں بھئی بچوں، کہانی کیسی تھی؟ بہت اچھی تھی نا؟ اور اس میں جو ہمیں ایک نصیحت ملی اس پہ بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مونا کی زبانی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔